اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 113. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی صحیح راستے پر نہیں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کرسچن کہ یہودی صحیح نہیں ہے، ان کا دھرم ان کا دین صحیح نہیں، حالانکہ یہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو لوگ کتاب کا علم نہیں رکھتے، انہی کی طرح باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جس کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. Jews say that the Christians have nothing of the truth, and the Christians say that the Jews have nothing of it, though they read the scripture. Those who have no knowledge also make the similar claims. Allah will give His judgment on the day of resurrection, in which they differ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، یہ بتانا چاہا ہے کہ کس طرح سے جب انسان صحیح راستے سے ہٹتا ہے تو علم اسے فائدہ نہیں دیتا. یعنی صرف جان لینا کافی نہیں ہے، صرف نالج کافی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو. اب دیکھیے، یہودی بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس نالج تھی، ان کے پاس کتاب تھی. کون سی؟ توریت، اولڈ ٹیسٹامنٹ جسے بولتے ہیں. اور اس کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے. وہ جانتے ہوئے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہودی سب غلط، ہم صحیح. بلکہ انہی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلانے کی کوشش کی، جس سے اللہ نے انہیں بچایا. ٹھیک اسی طرح کرسچنز، یہ بھی کہ ان کے پاس بھی کتاب تھی، انجیل، اور یہ اسے پڑھتے تھے اور جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین صحیح نہیں ہے، ان کا تو کوئی بیس ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو، جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے، سچے کہتے تھے، ان کو کمپیئر کیا اس دور کے مشرکین سے.
کہا کہ یہی بات تو مشرکین بھی بولتے ہیں، یعنی شرک کرنے والے، پولیتھیسٹ جس کو بولتے ہیں، ایک سے زیادہ خدا ماننے والے، وہ بھی تو یہی بات بولتے ہیں کہ تم دونوں دین پر نہیں ہو، بلکہ نہ عیسائیوں کا دین صحیح ہے، نہ یہودیوں کا دین صحیح ہے، اور نہ مسلمانوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح۔ تو تم تینوں سیم کلیم کر رہے ہو، ایک ہی بات بول رہے ہو، اس کا مطلب تم ایک ہی برابر ہو سارے کے سارے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اس چیز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے مسلمانوں کو؟ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس سے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں فلاں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں عالم ہو کے ایسا کرتا ہے، فلاں حضرت نے ایسا کر دیا۔ بھائی عالم ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسے جو آدمی عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے کہ یہ کتاب معلوم اسے، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک گدھے کی طرح ہے، ڈونکی کی طرح، کہ اس پر قرآن اٹھا کے لاد دیا گیا بس۔ ہاں جو اس پر عمل کرے گا۔ اب پرسوں ایک دعوت میں میں تھا، دیکھیے لوگوں کی مینٹلٹی کیسی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کتاب نہیں جانتے۔ اب کھانا کھانے بیٹھے تھے ہم لوگ، ایک عورت آئی کھانا کھانے کے لیے، ایک آدمی کیا بول رہا ہے، بیٹھو حضرت ہیں، استغفر اللہ، حضرت ہیں بیٹھو۔ سوچئے اب اس کے بعد کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو بولتے ہیں بتاؤ حضرت ہو کے ایسا کر دیا۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ علم بالکل الگ چیز ہے، ایمان اور تقوی بالکل الگ چیز ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تب ایک کمپلیٹ انسان بنتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو جب تک کسی کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کی پرسنل لائف کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے علم کی بنیاد پر اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ شیطان کے پاس بھی بہت علم ہے، ہزاروں سال سے وہ سارے نبیوں کا علم اس کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ فیصلہ کرے گا مطلب کیا ہے؟ اس کی سزا دے گا۔ فیصلہ تو یہاں بھی ہو چکا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، قرآن اسی لیے اترا ہے۔ اب اس کو آج کل کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مسلمانوں کا ہر گروپ دوسرے کو بولتا ہے یہ کافر ہے، بریلوی دیوبندی کو دیوبندی، اہل حدیث کو اہل حدیث، شیعہ کو، مطلب سب ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ سب غلط۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں بتائے گا، اور بتائے گا نہیں بلکہ اس کی سزا دے گا کہ تم جو دنیا میں باتیں کیا کرتے تھے ان میں سے کون صحیح تھا۔ ظاہر بات ہے کہ صحیح وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچائے جنہوں جو علم رکھنے کے باوجود بھی راستے سے گمراہ ہو گئے، اور اس علم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔